بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلب والحذاء، کتا اور جوتا۔ وکل ما عرفہ رواة القصة هو ان الکلب قفز والحذاء في فمه الى سطح البیت التالی۔ اور جو کچھ اس قصے کی روایت کرنے والوں نے جانا وہ یہ ہے کہ کتے نے چھلانگ ماری اس حال میں کہ جوتا اس کے منہ میں تھا، یعنی اگلے گھر کی چھت پر، جو تنبوری کے گھر سے اگلا گھر تھا اس گھر کی چھت پر اس نے چھلانگ ماری۔ فہوا حذاء التنبوری علی رجل، تو تنبوری کا جوتا جو کہ کتے کے منہ میں تھا وہ گر گیا ایک آدمی کے اوپر۔ اب دیکھیں یہاں رجل کان یمشی فی طریقہ آمنا، میں نے یہ آپ کو بتایا تھا اور اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اگر اس میں نکرہ کی صفت جملے کی شکل میں لانی ہو تو درمیان میں الذی وغیرہ نہیں لائیں گے، اس میں موصول نہیں آئے گا، ڈائریکٹ صفت بننے والا جملہ ذکر کیا جائے گا، جیسے یہاں ہے رجل کان یمشی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں معرفہ کی صفت بیان کرنی ہے تو درمیان میں الذی وغیرہ لائیں گے۔ مان لیجیے یہاں الف لام ہوتا علی الرجلی، تو پھر کہنا ہوتا الذی کان یمشی فی طریقہ آمنا۔ تو یہ کمنٹ باکس میں کسی نے سوال کیا تھا، تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس میں نکرہ کی صفت، اس میں معرفہ کی صفت، ان دونوں پر ویڈیو موجود ہیں، اب چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جوتا گر گیا، تنبوری کا جوتا گر گیا ایک آدمی پر، اس آدمی پر جو کان یمشی چل رہا تھا فی طریقہ ہی راستے میں، آمنا مطمئن ہو کر، راستے میں جا رہا تھا مطمئن ہو کر۔ فاصابہ بجرح بلیغ، اصاب یصیب اصابۃ، یہاں اس کے معنی بجرح بلیغ کے ساتھ ہیں گہری چوٹ دینا۔ فاصاب یعنی کہ فاصاب الحذاء، اور ہو سے مراد تنبوری، یعنی کہ جوتے نے تنبوری کو ایک گہری چوٹ دی، اس کے سر پر لگا تو اسے گہری چوٹ آئی۔ فاصاب یصیب اصابۃ سے کئی تعبیریں بنتی ہیں۔ مان لیجیے آپ کو بخار آ گیا تو اس کو بھی آپ اصابہ سے تعبیر کر سکتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو اصبت بالحمى، تو فعل مجہول بنا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے عموماً، اور اگر آپ اس کا فاعل ذکر کریں اور مفعول بھی ذکر کریں تو وہ اس طرح سے آئے گا جیسے یہاں آیا کہ جو آپ کو تکلیف دے گا، جو آپ کو نقصان پہنچائے گا وہ فاعل بنے گا اور آپ مفعول بن جاؤ گے، اور جس طرح کی تکلیف یا جس طرح کا نقصان آپ کو پہنچائے گا وہ باصلے کے ساتھ آئے گا۔ اور اگر مجہول استعمال کرو تو وہ اس طرح سے ہوگا جیسے مجھے بخار آ رہا ہے، تو آپ کہو گے اصاب بالحمى، ماضی میں مجھے بخار آیا اصبت بالحمى، تو اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور اس پر کئی جملے بنتے ہیں، یہ بار بار لوٹ کر آئے گا، دھیرے دھیرے آپ اس کی مشق کر لو گے۔ فسقط الرجل على الارض خائر القوى، تو اس چوٹ کے لگنے سے وہ آدمی گرا زمین پر خائر القوى۔ اب یہ دیکھیے یہ حالت بیان کی جا رہی ہے خائر القوى، اور یہ ترکیب وہی ہے الاضافہ اللفظیہ والی، یعنی القوى یعنی کہ خائرن قواہ، حالت یہ تھی کہ خائرن نڈھال ہو گئے، قواہ اس کے اعضاء، بالکل ایک دم پھیل گیا زمین پر، وہ اس کے جو قوا تھے اعضاء تھے انہوں نے جواب دے دیا، وہ نڈھال ہو گئے، خائرن قواہ۔ اس کو ہم چار طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم چار طرح سے کہہ سکتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہو، خائر القوا، خائرن قواہ، خائرن قون، خائر قواہ، اس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، چار طرح سے۔ والدم یسیل من رأسہ، اب یہاں ایک اور چیز آپ غور کیجئے، دیکھیے جب یہاں یہ پہلی مرتبہ رجل آیا یعنی وہ کوئی اجنبی آدمی تھا تو اس کو نکرہ لے کر آئے، لیکن اسی آدمی کا جب عبارت میں دوسری مرتبہ تذکرہ ہوا تو معرفہ لے کر آئے، کیوں؟ کیونکہ اب آپ اور ہم اس کو جان چکے ہیں، اب وہ ہمارے لیے مخصوص آدمی بن چکا ہے، یعنی اس کے بارے میں بات چل رہی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، جب آپ کسی غیر مخصوص چیز کے بارے میں پہلی مرتبہ بتاتے ہیں تو اس کے لیے اس میں نکرہ لے کر آتے ہیں، لیکن اسی چیز کا تذکرہ اگر آپ دوبارہ سے کریں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا، کیونکہ اب آپ اس کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، تو یہ رجل ہمارے لیے اب نکرہ نہیں رہا، معرفہ ہو گیا، اس لیے اس پر الف لام لے کر آئے۔ یہ بھی ایک باریکی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی مرتبہ
کوئی غیر مخصوص چیز ہے اس کے لیے اس میں نکرہ لے کر آئیں گے، دوبارہ اسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اس کو اس میں معرفہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ والدم یسیل من رأسہ غزیراً، اور خون اس کے سر سے بہہ رہا تھا، غزیراً بہت تیزی سے۔ اب یہاں یہ غزیراً جو ہے حال بن رہا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ واجتمع الناس حولہ، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وما كادوا يبصرون الحذاء، جیسے ہی ان لوگوں نے جوتے کو دیکھا، حتی علموا، وہ پہچان گئے، مصدر البلاء، اس مصیبت کی اصل وجہ کو، وعرفوا من الحذاء، اور انہوں نے جوتے کو دیکھ کر گویا کہ جان لیا صاحبہ، اس کے مالک کو، فی الحال فوراً، لأنه کانا، کیونکہ وہ کما قلت لگا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے، مضرب الامثال، ضرب المثل تھا، مشہور تھا۔ اب دیکھیے ہر ایک جملے کا آپ ترجمہ کیجیے اور غور کیجیے کہ کیا اس طرح کے جملے ہم اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، یا اس طرح کے جملے ہمیں بھی بنانے پڑ سکتے ہیں۔ کسی کو اگر ہم واقعہ بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے، تو وہ سب چیزیں آپ کو قصے سے ہی سیکھنی ہے، اس لیے ہر ایک جملے پر غور کیجیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ ایک اچھی تعبیر ہے تو اس کو نوٹ کر لیجیے، اپنے جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہاں دیکھیے یہ اوپر آیا ہے وَالدَّمُ يَسِيلُ مِن رَأْسِهِ غَزِيرًا، خون اس کے سر سے بہہ رہا تھا، لیکن اس کے بہنے کی کیفیت کیا تھی وہ بیان کرنی تھی ہمیں۔ خون اس کے، مان لیجیے ہمیں کہنا ہے خون اس کے سر سے بہہ رہا تھا بہت آرام سے، تیز، اور اس کی کچھ کیفیت تھی، تو وہ کیفیت کیسے بیان کی جاتی ہے؟ جب یہ ظاہر ہے جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں ابھی، آرام سے، تیز، یہ وغیرہ، یہ سبھی حالت ہے، تو اس طرح سے جب ہمیں جملے بنانے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے حال لے کر آتے ہیں، جیسے یہاں آیا غزیراً، تو محض آپ یہ ذہن میں مت رکھیے کہ یہ حال ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، بلکہ اپنی زبان میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم اپنی زبان میں حال یا جملے، صفت یا جملے کس طرح سے بولتے ہیں، تبھی آپ اس کی عربی اچھے سے بنا سکیں گے۔ ورفع الامر الى القاضی، اس کا معاملہ قاضی تک لے جایا گیا، فامر بتغریمہ مبلغا کبیرا من المال لعلاج الجریح، تو قاضی نے حکم دیا بتغریمہ، اس پر جرمانہ لگانے کا، تنبوری پر، ای فامر القاضی بان یغرم التنبوری، یہ اس کی تقدیری عبارت ہوگی، یہ آپ کو معلوم ہے، اس پر جرمانہ لگایا جائے، مبلغا کبیرا من المال، مال کے ایک بڑے حصے کا جرمانہ لگایا جائے، یعنی کافی موٹا جرمانہ لگایا جائے، مراد یہ ہے، لعلاج الجریح، زخمی شخص ہے اس کے علاج کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی مصدر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ومبلغا آخر، اور ایک اور جرمانہ لگایا جائے اس کے اوپر، لتعویضہ، تاکہ اس زخمی شخص کو عوض دیا جا سکے، بدلہ دیا جا سکے، عما لحقہ، اس کا جو اس کو پہنچی ہے، من الاذیۃ والشر، شر اور تکلیف، جو شر اور تکلیف تنبوری کی جانب سے زخمی شخص کو پہنچی، اس کے عوض کے طور پر، بدلے کے طور پر ایک اور جرمانہ لگایا جائے تنبوری پر، اور اس کو دیا جائے اس زخمی شخص کو۔ ومبلغا ثالثا، اور ایک اور جرمانہ لگایا جائے، عقابا لہو، جو اس کے لیے سزا ہو، عبرت ہو، سبق ہو، علی ما جرہ اہمالہ، کہ اس کی سستی، اس کی لاپرواہی، جرہ، اس کے اوپر جو کچھ لے کر آئی، من التعطل والضر، نقصان اور تعطل میں سے، یعنی اس کا کاروبار بند ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کی زندگی جہاں تھی وہیں رک گئی، ترقی کرنے کے بجائے انحطاط میں جانے لگی، اور اس کو خود بھی نقصان ہوا اور دوسروں کو بھی اس نے نقصان پہنچایا، تو یہ جو کچھ تھا اس کی سستی کی وجہ سے تھا، تو اس سستی کے اوپر اس کو سزا دی جائے، اور اس سزا کے طور پر اس سے جو ہے کچھ مال لیا جائے جرمانے کے طور پر، تاکہ اس کو آئندہ دھیان رہے اور وہ ایسی غلطی نہ کرے۔ تو آپ کے لیے جو تعبیر اچھی ہو سکتی ہے، جو مفید ہو سکتی ہے، وہ ایک تو یہ ہے کل ما عرفہ، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو کچھ میں نے جانا وہ تو یہ ہے، یہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے، اس طرح سے اردو ہم بولتے ہیں نا، بھائی میں تو بس یہ جانتا ہوں، بھائی میں نے تو بس یہ جانا، اس طرح کے جملوں کو ہم عربی میں اس طرح سے تعبیر کریں گے، کل ما عرفتہ، کل ما عارفہ،
ہوا، کل ما عرفت جو کچھ مجھے پتہ ہے، ہوا وہ تو یہ ہے بس، اور کل ما عارف جو کچھ میں جانتا ہوں، بھائی جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے. اس طرح سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں اپنے. آگے دیکھیے فَأَصَابَهُ بِجُرْحٍ بَلِيغٍ کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا، خیر القوا کے بارے میں بتا دیا گیا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. چلیے آج کے لیے اتنے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.